حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائیوں کا ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا بیٹے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائیوں کا ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا بیٹے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائیوں کا ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں فرمایا کس قدر خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر باپ کا سایہ گھر سے اٹھ جاتا ہے تو بڑا بھائی جو ہے فرمایا وہ باپ کی مانند ہے۔ چھوٹے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ بڑے کا احترام کریں، اور بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کا جو حق ہے فرمایا وراثتی حق ہے یا کوئی اور جو بھی حق ہے فرمایا اس کا خیال کریں۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالہ ماں کے درجے میں ہے، یعنی جو آدمی مسلمان کی فرمایا خالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا اس کے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس کا اتنا ہی احترام لازم ہے جتنا کہ ماں کا احترام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب کا اتنا علم ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی سے اپنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اور موت دیر سے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب کا اتنا علم ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی سے اپنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور موت دیر سے آتی ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب کا اتنا علم ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی سے اپنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اور موت دیر سے آتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں بھی کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ اپنے نسب کا اتنا علم ضرور حاصل کرو۔ نسب کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی طرف سے جو رشتہ داری ہے وہ بھی اپنی اولاد کو بتائی جائے، اور ماں کی طرف سے جو رشتہ داری ہے وہ بھی بتائی جائے۔ اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں رحم دلی پیدا ہوگی اور آپس میں محبت پیدا ہوگی اس عمل کے کرنے سے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر تم لمبی زندگی چاہتے ہو اور فرمایا کہ مال کے اندر اضافہ چاہتے ہو تو یہ بھی نسخہ بتا دیا کہ اس عمل کے کرنے سے یہ دو چیزیں بھی تمہیں نصیب ہو جائیں گی، کہ فرمایا کہ لمبی عمر بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ مال میں بھی، گھر میں بھی، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع رحمی کی جاتی ہے، بس تھوڑی سی بات ہوئی نہیں اور منہ جو ہے دوسری طرف کیا نہیں۔ تو فرمایا رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے، چھوٹی سی بات ہو تو درگزر کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بول چال چھوڑ دینا، گھروں میں جانا چھوڑ دینا، ایک دوسرے کا فرمایا کہ دیکھ بھال چھوڑ دینا اور تیمارداری چھوڑ دینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ مال کا کسی کے پاس زیادہ آ جانا، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ جھک جائے اور دوسروں پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر، گھر والوں پر۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرمائے ان چیزوں سے انسان کے مال میں اور اضافہ کرتے ہیں اور انسان کی عمر اور بڑھ جاتی ہے، جلدی اس کو موت نہیں آتی جو آدمی صلہ رحمی کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا اولاد کو رشتہ داروں کا بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ تیرا فلاں رشتے میں لگتا ہے، فلاں لگتا ہے، فلاں لگتا ہے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے کس کس سے رشتہ داری ہے اور کون کون سے میرے رشتہ دار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اکفنا بما شئت اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال